اور جب سے انہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا ان کا انداز گفتار وہ ہندوتوا اور وہ بی جے پی کا ہو گیا کہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انگریزی میں تو پاکستان بروکر کر رہا ہے، پیس بروکر کر رہا ہے، اس لیے ہم نے بروکر کا لفظ اردو میں یا ان کے مطابق ہندی میں کیا. لیکن پاکستان بروکر نہیں کر رہا، پاکستان میڈییٹ کر رہا ہے. نارتھ میں مسائل آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ سکس پیس فار جسٹس ان کی موومنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں. سو آپ کی مائنڈ سیٹ اور ہے، اور وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو کاسٹ سسٹم میں ود ان دیئر اون کمیونٹی دیر از اے ڈسکریمنیشن کہ برہمن کون ہے، کشتریہ کون ہے، ویشا کون ہے، پھر شودر کون ہے، شودر میں بھی دلت کون ہے. دے آر untouchables but they are also unseeables. دیکھیے میں تو بالی ووڈ کی فلمس دیکھتی نہیں ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ہیو مچ بیٹر تھنگس ٹو ڈو سو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اٹ. مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ، اپنے مطلب لوگ موازنہ کر رہے ہیں نا کہ جی انڈیا از سچ اے بگ کنٹری، انڈیا از سچ اے بگ نیم. پانچوں کی ایجنسیز کے پاس دلائل ہیں کہ را ایجنٹس جو ہیں ادھر وہ شر پسندی کے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم آج بات کریں گے پاکستان کے رول کے اوپر. ڈپلومیٹیکلی ہم کس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جب پوری دنیا میں کہیں پہ ذکر آتا ہے پاکستان کا تو کیا چرچے ہیں ہمارے، اور کس طریقے سے ہم پازیٹیولی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان اپنا ایک نمایاں کردار نبھاتا جا رہا ہے، اور اگر میں بولوں تو پاکستان نے ایک نمایاں جگہ جو ہے وہ بھی گھیر لی ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر گرین پاسپورٹ کی بات ہوتی تھی، پاکستان کی بات ہوتی تھی، تو مختلف باتیں پاکستان کے حوالے سے آتی تھی. لیکن اب اگر آپ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کو ایک پازیٹیو سٹانس دیتے ہیں، ایک پازیٹیو ان کا جسچر آپ کو ملتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ڈیفینیٹلی ہماری جو اس ٹائم پہ لیڈرشپ ہے وہ اس کو پازیٹیولی لے کے چل رہی ہے، تبھی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اتنا بڑا نام بنائے ہوئے ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے کچھ تو تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بارڈرز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں کشیدگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ان میں سے ایک بھارت بھی ہے. بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں بولوں گی کہ شاید بڑی بلو دا بیلٹ وہ بات کی گئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں خواتین کو دیکھتی ہوں، اور جب ایسی خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں تو مجھے ایک نیا جذبہ ملتا ہے، ایک نیا حوصلہ ملتا ہے. اور جب یہ بولا جاتا ہے کہ پاکستان کی خواتین تو بڑی پیچھے ہیں، تو پھر ایسی خواتین آتی ہیں، ایسی خواتین کے نام سامنے آتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو بڑے مثبت طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے، اور صرف پاکستان کو نہیں ریپرزینٹ کیا بلکہ جو اوور آل جو ورلڈ ڈائنامکس ہیں اس میں اپنا کردار نبھایا، اس میں اپنا ایک نام بنایا. نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں. ڈیفینیٹلی میں جتنا بتاؤں گی وہ کم ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والا سلسلہ ہم کریں. سینئر ڈپلومیٹ ہے، وومنز رائٹ ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو ارجنٹینا رہ چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہائی کمشنر آف پاکستان ٹو آسٹریلیا بھی رہ چکی ہیں. فارن پالیسی پہ انہوں نے بہت کام کیا، بڑا اہم کردار نبھایا ہے. میم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ میم کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ ہمارے لیے آئی ہیں. اچھا، شروع تو یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اس وقت پوری دنیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. ڈپلومیٹیکلی ہمارا جو رول ہے وہ کافی بہتر ہوتے جا رہا ہے. اور ایک چیز جو مجھے دیکھنے کو وہ تھوڑا، میں اس پہ میمز بھی انجوائے کر رہی ہوں کہ انڈیا کو بڑا آئسولیٹ کیا ہوا ہے ہم نے. تو ایسے میں جو ان کے بھارتی وزیر خارجہ ہیں ان کا ایک بیان آیا، اور بڑے نازیبا الفاظ اس میں استعمال کیے گئے. کیا سمجھتی ہیں کہ سفارتکاری میں ایسے الفاظ کے استعمال کی گنجائش ہے، یا کسی بھی، چاہے جتنا مرضی آپ کا اختلاف ہو، ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کسی بھی ملک کے لیے؟ دیکھیے، سفارتکاری تو
اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ تمیز اور تہذیب سے ہوتی ہے. آپ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ہر ایک کا آپ کسی کا نام بھی لینا ہو تو اس کے ساتھ آپ صحیح پروٹوکول لگا کے گفتگو کرتے ہیں. سو جو ڈپلومسی ہے وہ تو ایک آرٹ ہے اور ساری دنیا میں ریکگنائزڈ ہیں. دیر نارمس, ڈپلومیٹک نارمس وچ آر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ. کیونکہ جب ممالک آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے دوست ہوں یا نہ ہوں, لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں. ادروائز یو ناٹ اے ڈپلومیٹ. اگر آپ کو صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تو ایک سفارتکار, دیکھیے ایک فوجی کا کیا ہوتا ہے ویپن, وہ ہوتے ہیں آرمز. ایک ڈپلومیٹ کے کیا ہوتا ہے ویپن, وہ ہوتے ہیں الفاظ. اگر آپ کا الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے تو آپ ایک اچھے بھلے روابط کو بھی خراب کر سکتے ہیں, اور اگر اچھا ہے تو بگڑے ہوئے روابط کو بھی آپ اچھا کر لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس ورڈز دیٹ میٹر. نائلہ صاحبہ, ہم اکثر جب بات کرتے ہیں نا, جب ہم کسی سے بڑا سخت سوال کرتے ہیں اور سامنے والی شخصیت ہمیں بڑا اس کو پولائٹ سے جواب دیتی ہے, تو ہم تب بھی کہتے ہیں بڑا ڈپلومیٹک سا جواب آپ نے دیا ہے. تو وہ اسی سے میں اس کو لنک کرنا چاہوں گی کہ ہاں ڈپلومیسی جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کتنے پولائٹلی, آپ کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کے, چاہے جتنے مرضی اختلافات ہیں, اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ دو ممالک ہیں تو ان کے بیچ میں کسی چیز پہ اختلاف نہ ہو, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے رسپانس دیتے ہیں. ایک طرف بھارت کی جانب سے ہمارے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ریسنٹلی ویڈیوز دیکھی ایکس سابقہ ٹویٹر جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک خاتون تھی, ان سے ان کا حجاب کھینچا جا رہا تھا. پھر اس طرح کے متعدد ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں جس میں بوڑھے بزرگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کیا آپ کے اندر کے جو اتنے حالات ہیں اس کے باوجود آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ جو سفارتکاری کے معاملات ہیں اس میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کریں, صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کا رویہ بھی ویسا ہی ہے پاکستان کے خلاف؟ تو یہ چیزیں ہمیں کس طرف لے کے جائیں گی بھارت کو, اسپیشلی انٹرنیشنلی جب ہم دیکھیں گے چیزوں کو, UN میں دیکھتے ہیں یا باقی پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, تو یہ امیج کتنا ان کا بگاڑ سکتا ہے؟ بھارت کا امیج تو ویسے بھی کافی بگڑا ہوا ہے, اور یہی تکلیف جو ہے اس کا اظہار ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کینہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا. آپ چاہے بھارت کی بات کریں, چاہے آپ کسی اور ملک کی بات کریں, ہم پاکستانی کینہ پرور لوگ نہیں ہیں. میمز بنا لیں گے, ہنس لیں گے, ایک دوسرے کو ہنسا لیں گے, وی ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر. لیکن بھارت میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کینہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں جب پہلگام بھی تھا تو لاہور کی پورٹ کو تباہ کیا گیا تھا, تو لاہوری اب تک وہ پورٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو ملی نہیں ہے. ہم بھی آج تک اسی کوشش میں ہیں کہ وہ پورٹ ڈھونڈ لیں. لیکن جہاں تک جے شنکر صاحب کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ وہ سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں, وہ کریئر ڈپلومیٹ تھے, فارن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے BJP کو جوائن کیا, اور جب سے انہوں نے BJP کو جوائن کیا ان کا انداز گفتار وہ ہندوتوا اور وہ BJP کا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ انہوں نے EU میں بھی جب گئے اور وہاں پہ برسلز میں گفتگو کی تو EU کے ممبران ان سے ناراض ہو گئے کہ ان کو گفتگو کرنی نہیں آتی, یہ کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں ہمیں جیسے وہ لیکچر دینے آئے ہیں ہم کو. تو جے شنکر صاحب کا میں نے دیکھا ہے کہ ان دا ریسنٹ ٹائمز ان کی جو ڈیمینر بہت زیادہ ہندوتوا اور بہت زیادہ BJP ایجنڈا پہ چلی گئی ہے, جو کہ ان جیسے منجھے ہوئے سفارتکار سے آپ توقع نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے منووربلٹی بھی کی کس طرح کہ جی وہ انگریزی میں تو بروکر ہی ہوتا ہے,
broker is someone else, mediator is someone else. So mediation and brokerage are two different things. So that also is not a justification کہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انگریزی میں تو پاکستان بروکر کر رہا ہے، پیس بروکر کر رہا ہے، اس لیے ہم نے بروکر کا لفظ اردو میں یا ان کے مطابق ہندی میں کیا. لیکن پاکستان بروکر نہیں کر رہا، پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے. تو الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کی ایک بیس ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے. میڈیشن از سم تھنگ ایلس. سو یہاں بھی وہ جو اپنی طرف سے ہوشیاری دکھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں، میں بروکریج کا جو ہے وہ اس الفاظ کا اس لفظ کا استعمال کیا. پاکستان بروکریج نہیں کر رہا، پاکستان میڈیشن کر رہا ہے. اور میڈیشن ہوتی ہے کہ آپ درمیان میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹوین پارٹیز ٹو برنگ دیم ٹوگیدر on one platform for peace. Brokerage can be آپ چاہے آکشن ہاؤس میں بھی آپ بروکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ that's very different thing. Brokerage is more commercial. اور یہاں بھی جو الفاظ استعمال کیے، ویسے تو آپ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ کیونکہ میں بھی ڈپلومیٹ ہوں، پر ایپسٹین فائلز میں مودی صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا، اور انہوں نے پھر جب نیتن یاہو کے سامنے گئے تو انہوں نے کیا کیا. تو جو جے شنکر صاحب کہہ رہے وہ تو پھر مودی صاحب پہ زیادہ فٹ ہوتا ہے. صحیح، مودی صاحب کا ذکر آیا ہے تو نائلہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جتنے بھی ان کے فیلوز ہیں جو ان کے ساتھ حکومت میں ہیں یا ارد گرد ان کے جانے جاتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب کی لینگویج ہی ایک جیسی ہے؟ مودی صاحب جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی وہی، وہ کہتے ہیں نا کہ گلی محلے کے وہ آوارہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی والی خصلت اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ باقی لوگ ہیں ان میں بھی وہی رویہ نظر آ رہا ہے. اور اب ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں تو وہی رویہ اپنایا جا رہا ہے. تو کیا یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے یا پھر یہ سب اسی چیز کے عادی ہیں؟ مطلب وہ پورا ایک گروپ ہے جو تمام تر جو انڈینس ہیں، کیونکہ انڈیا کو ایز اے کنٹری ہم دیکھتے ہیں تو بڑی ڈائیورس ان کا کلچر ہے اور ایک اچھا نام ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں. لیکن جب اس طرح کے حکمران آتے ہیں تو سمجھتے نہیں کہ وہ پورے کے پورے ملک کو لے کے بدنام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر لیتی. تو کیا مودی صاحب اور ان کے جتنے بھی فیلوز ہیں وہ پورے ہندوز کو بدنام کر رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے. دیکھیے نا، مودی صاحب تو خود تو کہتے ہیں کہ چائے والا تھے پہلے، ہاں، تو ان سے تو آپ زیادہ سلجھی ہوئی گفتگو توقع نہیں کر سکتے. لیکن جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے نا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. کوئی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئے، جو ان کا ایجنڈا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے اپنے ملک میں کتنی جو ہے وہ فریگمنٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ جو ان کی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ نان مسلمس ہیں، مطلب آپ دیکھیے کہ اگر بھارت کو اس وقت دیکھا جائے تو ان کی جو چکن نیک اسٹیٹس ہیں جن میں آسام اور ناگالینڈ، وہ سارے وہ اب ان سے الگ ہونے کو تیار ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس حد تک ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، اس حد تک لوگوں کے ساتھ ناانصافی، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں تمہارا مذہب کیا، اور ان کو دھکیل کے تم جاؤ بنگلہ دیش جاؤ، تم یہاں نہ رہو، تم وہ جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ خود مودی صاحب جاتے ہیں وہاں پہ تو عوام سے نہیں ملتے، اپنے نمائندوں سے مل کے واپس آ جاتے ہیں. تو جو عوام میں ریزنٹمنٹ کہ اگر یہ آپ کا نمائندہ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو عوام سے کیوں نہیں ملا؟ تو وہاں پہ جو ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے، اب بھارت از امپلوڈنگ بیکاز آف دیز پالیسیز. ایک تو اقتصادی ان کے جو مسائل ہیں گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بہار کی الیکشنز کو آپ دیکھ لیں،
साउथ और नॉर्थ इंडिया में जो डिवाइड आ रहा है, साउथ इज़ मोर प्रोग्रेसिव, नॉर्थ में मसाइल आपके बढ़ते जा रहे हैं. वो 6 पीस फॉर जस्टिस उनकी मूवमेंट है. आप देखें कि कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं. So you name it, they have a problem. And the problem is ज़हनियत, बेसिकली ज़हनियत का मसला है जो मैनिफेस्ट होती है. अब जयशंकर साहब भी उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उनकी ज़हनियत बता रही है, और बेसिकली हसद और बुखल और कीना है, और कुछ नहीं है. एक तरफ हम देखते हैं कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं वो ऑपरेशन का शिकार हैं. सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर, मुस्लिम्स तो चलें, उनको मैं माइनॉरिटी में भी कंसिडर नहीं करूँगी कि क्योंकि भारत में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद है, मोर देन 30%. बिल्कुल. सिक्स हैं तो वो भी जो है ऑपरेशन का शिकार हैं. फिर हम ख़वातीन को देखते हैं तो ख़वातीन के साथ भी कुछ ऐसे ही रवैया इख्तियार किया जा रहा है. फिर उनका कास्ट सिस्टम जो है वो भी एक, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बनता है कि किस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. जैसे आपने भी जिक्र किया कि मोदी साहब जब कभी जाते हैं तो आम पब्लिक से नहीं मिलते. शायद वही घमंड और बुग़्ज़ और कीना है जिसकी वजह से वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो वही आगे लेके चल रहे. अब नायला साहब, अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँ तो गांधी जी जो थे वो तो उनकी जो पॉलिसी थी या वो जिस चीज़ के पैरोकार थे वो कहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, निगोसिएशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए. क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो भारत की हुकूमत है या जितने भी लोग उस टाइम पे भारत को लीड कर रहे हैं वो गांधी जी को भी मानते हैं, क्योंकि वो तो उनके नज़रिए से बिल्कुल टोटली ऑपोजिट चल रहे हैं? तो गांधी जी को मारा क्यों गया था और किसने मारा था? इन्होंने ही मारा था, आरएसएस ने मारा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. दे आर इंटॉलरेंट पीपल. महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने तो नहीं मारा था, हिंदू ने मारा था और आरएसएस के बंदे ने मारा था. सो इनकी नफ़रतें तो तभी से चल रही हैं. जो भी कोई अमन का पैगाम लाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो गैर मतलब जिसका लादीन हो, अमन इनको गवारा नहीं है. ये हर जगह सिर्फ शर पसंदी की इनकी मंसूबे बन रहे होते हैं. वरना सुकून से भी कब से आप देखिए, जब मुग़ल एम्पायर थी, मुसलमान थे ना एम्परर्स, तो कितना अमन था. अकबर बादशाह को अब भी याद करते हैं. क्यों? क्योंकि टॉलरेंस. आप देखिए अभी हम पाकिस्तान में हैं ना, आप मंगल और बुध को गोश्त का नागा क्यों होता है? कभी सोचा आपने कि पाकिस्तान में मंगल और बुध को कोई गोश्त नहीं खाता, कसाई की दुकानें बंद होती हैं. क्यों? दिस इज़ रिस्पेक्ट फॉर योर माइनॉरिटीज़. क्योंकि आपके यहाँ भी हिंदू हैं, तो उनके एहतराम में आप गोश्त नहीं खाते. और ये बहुत से हमारे लोगों को नहीं पता कि मंगल बुध को आपका नागा क्यों होता है. और ये जो रवायत है ये अकबर बादशाह के ज़माने से है, और वी आर इनहेरिटर्स ऑफ द, बिकॉज दैट वाज अ मुग़ल एम्पायर. तो हमने वही रवायात रखी, टॉलरेंस की, रिस्पेक्ट की. सो आपके मुल्क में जो हिंदू हैं, आप उनको वही एहतराम और इज़्ज़त देते हैं जो कि मुसलमानों का शेवा रहा है. आप उनके मंदिर नहीं ढाते, आप उनके साथ वो जुल्म सितम नहीं करते. आपके यहाँ गोश्त नहीं कोई खाता. आप वहाँ देखें कि वहाँ पे क्या वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या वो उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं, या उनके जो ट्रेडिशंस और उनकी जो मज़हबी ज़रूरियात हैं उनको स्पेस देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते. लेकिन आप आज भी उन रवायात, क्यों? आप अपना झंडा देखिए, सफ़ेद हिस्सा माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपने उनको अपने मतलब माथे का जेवर बना के रखा है. और अल्लाह का शुक्र है, होते हैं मसाइल, हर जगह होते हैं, इंडिविजुअल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट एज अ नेशन you are a tolerant nation because this is what your religion teaches you. Islam is about tolerance, about respect.
about giving other space. اور دیکھیں کہ قرآن میں بھی آئے تھے کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، تاکہ وہ تمہارے خداؤں کو برا نہ کہیں، خدا کو برا نہ کہیں. کیوں؟ that's giving space. سو آپ کی مائنڈ سیٹ اور ہے، اور وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو کاسٹ سسٹم میں ود ان دیئر اون کمیونٹی دیر از اے ڈسکریمنیشن کہ برہمن کون ہے، کشتریہ کون ہے، ویشا کون ہے، پھر شودر کون ہے، شودر میں بھی دلت کون ہے. دے آر untouchables but they are also unseeables. سو اس حد تک ان کی جو ہے ود ان دیئر سسٹم، لیٹ alone other inhabitants of that land. So this is how پاکستان تو بنا بھی اسی لیے تھا، کیونکہ آپ اس قسم کی ذہنیت میں رہ نہیں سکتے تھے. اور یہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ہم منگل بدھ کو گوشت کا ناغہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پتہ ہے منگل اور بدھ والے دن بند ہوتی ہیں دکانیں، لیکن کیوں بند ہوتی ہیں یہ آج مجھے بھی پتہ چلا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید آج پہلی بار اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ منگل اور بدھ کو کیوں بند ہوتی ہیں دکانیں. تو یہ وہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے. اور ڈیفینیٹلی قائد اعظم نے بھی ہمیں یہی درس دیا، بالکل ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی سے برتر یا بڑھ کر نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں. اور نہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، مختلف مذاہب ہوں. قائد اعظم نے کہا تھا یو کین گو ٹو یور ٹیمپلس، یو کین گو ٹو یور ماسکس، یو کین گو ٹو یور چرچز، یو آر آل پاکستانیز. تو وہ ہم اس چیز میں رسپیکٹ کرتے ہیں. باقی اب دیکھیں نا، ہمارے جب یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، ہولی ہوتی ہے، اس طرح کے باقی تہوار منائے جاتے ہیں، تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو پراپرلی ان کے لیے اسپیسیفک جگہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہاں یہاں پہ آپ آرام سے کھلے سے، بلکہ پوری میں کہوں گی کہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو اس طریقے سے کہ آپ منائیں. ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، سی ایم صاحبہ کو دیکھ لیں جو پنجاب کی ہیں، اگر خیبر پختونخوا میں اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں کی جو سی ایم ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے دل شاید اس چیز کے لیے بڑے ہیں، اور پاکستان بنا ہی اس چیز پہ ہے کہ یہاں پہ سب کو سب چیزیں فالو کرنے کی آزادی. یہاں پہ کسی کے اوپر نہ کوئی قدغن لگائی جائے گی اور نہ کسی قسم کی پابندی ہوگی. اور یہی پاکستان کی میرے خیال سے خوبصورتی بھی، اور پاکستان انٹرنیشنلی بھی شاید اسی چیز کے لیے جانا جاتا ہے. نانا صاحب، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ ایسی ہے ان کی، دوسری طرف میں دیکھ رہی ہوں کہتے ہیں آرٹ ہیز نو باؤنڈریز، ٹھیک ہے. اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا آزاد ہوتا ہے، وہ بڑا، وہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا ڈپلومیٹ ہوتا ہے. دو لوگوں کے بیچ میں، دو ممالک کے بیچ میں تعلق بہتر کرنے کے لیے آرٹ سے بہتر چیز کوئی ہے ہی نہیں. لیکن میں بھارتی کچھ اداکار ہیں، کچھ اداکارائیں ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو آرٹ والا فلسفہ ہے نا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہے، وہ بھی الٹا پڑ جاتا ہے. کنگنا صاحبہ کو میں دیکھتی ہوں، ان کے جب بیانات آتے ہیں تو مجھے وہ آرٹسٹ سے زیادہ پولیٹیشین لگتی ہیں. تو سمجھتی ہیں کہ صرف یہ ان کی لیڈرشپ میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے پیڈ آرٹسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے، اور باقی لوگوں میں بھی یہی ایگریشن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. میں کسی مطلب وہاں کے اداکار یا فنکار کو شخصی طور پہ تو نہیں جانتی، اس لیے میں ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے. انہوں نے اپنی بالی ووڈ کو بھی بی جے پی کے ایجنڈا پہ پروموٹ کیا ہے. اینڈ آئی واز واچنگ دس video of Prime Minister Modi inviting various artists, and I'm not going to name those, film stars, celebrities, اور ان کو وہ پورے لیکچر دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے بی جے پی کے ہندوتوا کے ایجنڈا کو پروموٹ کرنا، کیونکہ دنیا تمہاری جو ہے، تمہارا نام ہے دنیا میں، تم اپنے نام کو استعمال کرو گے بی جے پی کے ایجنڈا کے لیے. تو وہاں پہ اب اگر وہ رہ رہے ہیں جو بھی، تو وہ پھر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ، بیکاز اف دے وانٹ ٹو سروائیو ان دیٹ سسٹم دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. اب میں اسی سے اگر میں مثال لوں نا، تو میں کچھ پرانی موویز مجھے پسند ہیں، میں پاکستانی پرانی موویز بھی اکثر دیکھتی ہوں اور انڈین بھی دیکھتی ہوں، بلکہ پرانے گانے بھی ہم سب کو پسند ہیں.
تو جب میں دیکھتی ہوں تو ان کے جو ولنس تھے نا وہ بھی بڑے ڈیسنٹ سے ہوتے تھے. ان کا بھی ایک رول ہے, ہوتے ولن تھے لیکن ان میں بھی وہ ڈیسنسی اور تمیز اور تمدن نظر آتا تھا. جینٹل مین ٹائپ کے ان کے وہ ولنس بھی ہوتے تھے, بلکہ اکثر موویز میں بولوں گی کہ مجھے ہیرو سے زیادہ ولنس ان کی فیسینیٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے جینٹل مین ٹائپ ہوتے تھے. اب دیکھتی ہوں تو وہ چیزیں بڑی مختلف ہوگی. آپ ان کی موویز دیکھیں, وہ ہم سے جنگیں صرف فلموں میں ہی جیت رہے ہیں. میں تو پچھلے دنوں دوستوں سے ڈسکس کر رہی تھی کیونکہ گروپ بیٹھا تو میں نے کہا جنگ ہم نے جیتی ہیں اور ادھر فلمیں جو ہے نا دھڑا دھڑ ان کی بن رہی ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ مطلب کیا وہ فلم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے, تو صرف وہ ان فلموں سے انٹرٹین ہو رہی ہیں یا کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے میں تو بالی ووڈ کی فلمس دیکھتی نہیں ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ہیو مچ بیٹر تھنگس ٹو ڈو, ویری سو نائس. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اٹ. لیکن آئی نو دس کہ وہ اپنی, جیسے آپ نے فرمایا, جنگیں جیتتے ہیں پردہ اس پہ, اسکرین پہ, فلم کے, اور بہت زیادہ پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایسے ہم دعوت پہ تھے انٹرنیشنل, وہاں پہ ایک بڑے معزز کسی اور ملک کے رہنما ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے کھانے پہ, بینکویٹ تھا. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے پتہ نہیں کون سی انڈین فلم بڑی پسند ہے. میں نے کہا اچھا آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ اس فلم میں جو کشمیر دکھایا گیا بہت خوبصورت تھا. میں نے کہا جی اس فلم میں جو کشمیر دکھایا گیا وہ بیسکلی سوئٹزرلینڈ تھا, کیونکہ کشمیر کی وادی میں یہ جا ہی نہیں سکتے فلم کے لیے. یہ آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ وادی میں اتنا امن ہے اور بڑا سکون ہے, اور وہاں پہ فلمیں, اور ہیرو ہیروئن جو ہیں, وہ ہیروئن برف پڑی ہوئی ہے اور وہ ساڑی میں جو ہے وہ ناچ رہی ہے, اس کو کوئی سردی نہیں لگتی ہے چاہے ہیرو جیکٹ پہن کے ہی کر رہا ہو. اور اس قسم کی جو باتیں سننے میں, کیوں ایز آئی سیڈ آئی ڈونٹ واچ, بٹ آئی سیڈ کہ پلیز ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی واٹ یو سی آن انڈین اسکرین. اٹ از آل فیک. جھوٹ اتنا دکھایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ان کی جرت ہے کشمیر میں جا کے اس طرح کی فلم بندی کریں. وہاں پہ جو ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, ضعیفوں کے ساتھ, کوئی حد انہوں نے چھوڑی ہے؟ کون سی فلم بنائیں گے؟ ہر 10 فٹ پہ تو ایک فوجی کھڑا ہے. تو کون سی آپ کی جو ہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہیروئن گاڑی چلاتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہوں گے اور گانے گا رہے ہوں گے؟ دیٹس آل فیک. ریالٹی آن دا گراؤنڈ از ویری ڈفرینٹ. تو بیچارے پریشان ہو گئے کہ نہیں. اچھا میں نے کہا آپ کبھی دیکھیے تو صحیح, کبھی خبروں پہ دیکھیے تو صحیح کہ کشمیر میں ہو رہا کیا ہے. آئی ایگری. میں پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہی تھی کہ جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسا, جب میں خبریں پڑھتی تھی تو ہمارے پاس ایک ہی خبر آتی تھی کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہے, وہاں پہ کوئی بھی خبر نہیں آ رہی. اور اب تو شاید وہ خبر بھی ہمیں نہیں ملتی. اتنا انہوں نے کشمیریوں کو انفارچونیٹلی آئسولیٹ کر دیا کہ وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آتی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی کن حالات میں ہیں, کس سب سے گزر رہے ہیں. اور جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے. تو ایسے میں اس طرح کی فلم بنانا کہ ہیروئن ساڑی میں وہاں پہ انجوائے کر رہی ہے اور ہیرو جو ہے وہ جیکٹ پہن کے اپنا ایک لائف اسٹائل گزار رہا ہے, تو وہ بڑی ایک آڈ سی سچویشن, بالکل ہی اپوزٹ چیزیں ہیں جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور ان کی فلموں میں ہوتا بھی جھوٹ ہی ہے, بہت زیادہ فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں. لیکن چلے وہ کہتے ہیں کہ دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے, تو یہ دل بہلاتے رہیں اس چیز سے. نیلا صاحب تھوڑا سا اب آئیں گے پاکستان کی ڈپلومیسی پہ, اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ٹویٹر پہ بھی پاکستان کے چرچے ہیں, اور وہ ایک ٹیگ لائن بڑی مشہور ہوئی ہے کہ آل آئیز آن اسلام آباد یا آل آئیز آن پاکستان. تو کس طرح سے دیکھتی ہیں پاکستان نے جو اوور ٹائم اپنی فارن پالیسی کو امپروو کیا ہے, ڈپلومیٹک اسٹیٹس کو امپروو کیا ہے, اس سب پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں تو, مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ, اپنے فارن سروس پہ. Obviously I belong to foreign service, so I definitely am very proud, الحمدللہ. لیکن پاکستان کی جب سے آزادی ہوئی ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی ہیز آلویز بین ٹاپ آف دا لائن. آپ دیکھیں کہ
جب الجیریا، ٹونیزیا، موراکو کی آزادی کی جد و جہد ہو رہی تھی اور ان کی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ یو این میں آ کے اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو فرینچ اور باقی جو کلونیل پاورز تھے ان کا راستہ روک رہے تھے. تو ہم نے انہیں پاکستانی پاسپورٹس دیے تھے، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ، آپ نے پاسپورٹ کی بات کی، وہ ٹریول کر کے نیو یارک آئے اور انہوں نے اپنا موقف جب بیان کیا تو ان کو آزادی ملی. اور یہ پریشان ہو گئے کہ کس طرح سے ان کو یہاں پہ داخلہ ملا کہ یو این جیسی باڈی پہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. دے کیم ایز پاکستانی ڈیلیگیٹس. تو ابھی بھی آپ دیکھیں موراکن، ٹونیزین، الجیرین، وہ آپ کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، بیکاز سنس دین we have played this important role of standing for those who are suppressed, standing for those who are suffering. کیونکہ آپ کی بھی جد و جہد جو تھی وہ اسی طرح تھی. پھر آپ دیکھیں، آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں او آئی سی کے، آپ ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف G8 D8 ڈیولپنگ 8، جس میں کانسیپٹ تو ڈاکٹر مہاتر کا تھا، پر اس میں پاکستان کا بھی بہت رول تھا، ترکیے کا تھا. تو پاکستان ہیز آلویز بین، اسپیشلی یور فارن سروس has played a very important role in the world of diplomacy at international level, at regional level and bilateral levels also. So یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ it is a continuation of our tradition. کہ آپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ ایران کا 1979 میں آیا تھا انقلاب، تو ان کا وہاں پہ جو سفارت خانہ تھا وہ بند ہو گیا تھا. پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ہیز دا ایرانین انٹرسٹ ان اٹ. سو آپ ایران کی ایمبیسی کے طور پہ بھی واشنگٹن میں کام کر رہے ہیں. سو جو بھی ان کو وہاں اپنے واشنگٹن سے بات ہو، وہ آپ کے وسیلے سے ہی کرتے ہیں. اور ادھر بھی آپ دیکھیں، مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹریز میں، جہاں بھی آپ دیکھیں، پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے، آپ مطلب لوگ موازنہ کر رہے ہیں نا کہ جی انڈیا از سچ اے بگ کنٹری، انڈیا از سچ اے بگ نیم، وائی از اٹ ناٹ بینگ یوز فار بینگ اے بروکر. میں انہی کا لفظ یوز کر رہی ہوں. تو اس لیے کہ انڈیا ہیز نیور بین این آنیسٹ بروکر. پاکستان بائی کنٹراسٹ ہیز آلویز بین این آنیسٹ بروکر. ہم نے کبھی اپنے ذاتی ایڈوانٹیج کی خاطر نہیں کی میڈیشن اور پیس بلڈنگ. ہم نے کی ہے بیکاز وی آر پیپل آف پرنسپلس. اور جہاں ہم حق کی بات ہوتی ہے، ہم حق کی بات کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو نہیں لاتے. جبکہ انڈیا جو ہے وہ پہلے اپنے ذاتی مفاد لاتا ہے، تو وہ پھر ڈبل گیم کھیلتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ رشیا سے بھی تیل لے رہا ہے، امریکہ بھی وہ جو ہے ان کے ساتھ کوڈ میں حصہ بھی لے رہا ہے. تو بھارت کیونکہ کبھی بھی، اور اب آپ دیکھیں لاسٹ فیو ایئرز، جب لاسٹ G20 کا سمٹ ہوا تھا انڈیا میں، تو جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے اس وقت تھے، انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہمیں 5 آئیز کی طرف سے کنفرمیشن ہے کہ انڈیا از پلینگ اے نیفیریس رول ان دا ورلڈ. تو اس میں 5 آئیز کون سی تھیں؟ امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، نیوزی لینڈ، برٹش. ان 5 کی ایجنسیز کے پاس دلائل ہیں کہ را ایجنٹس جو ہیں ادھر وہ شر پسندی کے کام کر رہے ہیں. کینیڈا میں مرڈر کیا، امریکہ میں انہوں نے کوشش کی وہاں بھی اسی طرح کی کرتوت کرنے کے، انگلینڈ میں بھی ایسے ہی کیا. سو
اب جو ہے پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ وی آر وکٹمز آف اٹ. گلبدین جازف کی بھی آپ دیکھ لیں. تو اب جو ہے جب ان کے گھر میں بھی وہ آگ پہنچی ہے تو ناؤ دے بلیو کہ یس دیٹ انڈیا ہیز نیفیریس ڈیزائنس. انڈیا ہمیشہ فسادی سوچ کا مالک ہے. مجھے لگتا ہے جہاں پہ فساد جھگڑا ہوتا ہے انڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے کہ میں رہ گیا ہوں, میرا حصہ جو ہے اس میں ضروری ہے. نائلہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جب پاکستان نے جب ایران کے اوپر مسئلہ آیا تو پاکستان نے اس کو اپنی جگہ دی, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موقع دیا, باقی ممالک کو بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے موقع دیا. اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو سب سے بہتر جانتا ہے. اگر ایران کو کوئی ایسا ملک ہے جو بہتر جانتا ہو یا ہماری دوستی میں کوئی کردار نبھا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے اس ٹائم پہ. پوری دنیا جب اس جنگ کا شکار ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری دنیا جب سفر کر رہی ہے, تو وہاں پہ پاکستان کا نام اس چیز میں ابھر رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں, ہم اس میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے, اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. اور بات چیت بڑی ہماری وہ آرام سکون سے ہوئی ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس گفتگو سے, اور ہمارے ویورس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوگی. نائلہ صاحب ونس اگین بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.